اچھا رضا الحق صاحب، یہ تو بات تھی نا عالمی منظرنامے کی، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ ابھی چائنا کی بات ہو رہی تھی، اس کا جو ہمارے اوپر اثر و رسوخ ہے اس کی بات ہو رہی تھی، اور اس کے ممکنہ جو خدشات ہمارے سامنے ہیں یا سائیڈ ایفیکٹس جو ہو سکتے ہیں اس کی بات ہو رہی تھی، لیکن کچھ پازیٹیو چیزیں بھی تو ہمارے سامنے تھی نا. ہم یہ سوچ رہے تھے کہ سی پیک آئے گا، یہاں خوشحالی آئے گی، بالخصوص گوادر کا جو ایریا ہے جو ایک ہب بننے جا رہا تھا اور بننے جا رہا ہے انشاءاللہ، اور بالخصوص بلوچستان کا جو ہمارا صوبہ ہے جو بڑے عرصے سے وہاں ترقیاتی کام اس طرح نہیں ہو پائے جس طرح باقی علاقوں میں کچھ نہ کچھ ہوئے، تو اب وہاں گوادر میں کے بارے میں ہم بڑا جسے کہتے ہیں نا وہ پر امید تھے، اور وہاں کے لوگوں کے بارے میں ہم بڑا پر امید تھے. ابھی ریسنٹلی وہاں ایک آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری ایک احتجاج کی کیفیت ہے کہ گوادر کو حق دو اور سب کچھ، تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جس طرح یہ معاملہ جس طرح ہم سوچ رہے تھے اس طرح نہیں ہو رہا. تو اس بارے میں ذرا آپ تفصیل بتائیں کہ وہاں ایشوز کیا ہیں اور ان کا اصل حل کیا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، یہ گوادر کو حق دو کے حوالے سے تقریباً گزشتہ ایک ماہ سے وہاں پہ گوادر میں ایک احتجاجی مہم چل رہی ہے، اور جماعت اسلامی بلوچستان کے جو جنرل سیکرٹری ہیں مولانا ہدایت الرحمان صاحب، انہوں نے اب اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اور یہ 10 دسمبر کو ایک ان کی احتجاجی ریلی بھی ہوئی. دیکھیے سی پیک کا جب حوالہ آتا ہے تو سی پیک کا جو مغربی روٹ ہے اس کے اندر کم از کم 4 ایسی آپ کے پروجیکٹس ہیں جو کہ بلوچستان کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں. مثلا اس میں آپ کے پاس یوب ڈی آئی خان والا ایک منصوبہ ہے، ایک پھر آپ کا خزدار کوئٹہ چمن والا ہے، ایک آپ کا سراب اور حشاب والا ہے، اور ایک آپ کا گوادر تربت اور حشاب. یہ 4 بڑے بڑے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو آپ کو یہ دکھائی دیتا ہے پچھلے کچھ عرصے میں ان کے اوپر کام جو پیش رفت تھی وہ بہت کم ہو چکی ہوئی ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. لیکن دوسرا یہ ہے کہ یہ صرف جو سڑکوں کے اور اس طرح کے منصوبے ہیں یہ لوگوں کی جو بنیادی ضروریات ہیں ان کو تو پورا نہیں کرتے. اب وہاں پہ جو مطالبات ہیں وہ تقریباً 19 مطالبات رکھے گئے ہیں، اور حکومت کہتی ہے کہ ہم نے بہت ساروں پہ کام شروع کر دیا ہوا ہے، لیکن جو احتجاج کرنے والے وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی کام ہوا نہیں ان کے اوپر. بہرحال جو زیادہ امپورٹنٹ مطالبات ہیں ان میں ایک تو یہ ہے کہ جو فشنگ ٹرالرز کا مافیا ہے وہ ان لوگوں کے روزگار پر لات مار رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان کو کسی نہ کسی طرح کرٹیل کریں آپ. یعنی یہ پہلے تھا سی پیک کے ایشو سے پہلے یہ پہلے بھی موجود رہے ہیں معاملات، ایسا نہیں ہے کہ یہ ابھی آئے ہیں، لیکن ایک ہب بننا شروع ہوتا ہے نا تو وہاں پہ جہاں انویسٹرز آتے ہیں وہاں پہ بدماش بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں. اسی ایریا میں ترقی ہو رہی ہے نا، وہاں سے آپ کے پاس اپرچونیٹیز ہیں، تو بدماش وہاں سے اپرچونیٹیز استعمال کرنا شروع کرتے ہیں. اب اسی طرح ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ اسی سی پیک کی وجہ سے حفاظتی اقدامات کی حوالے سے بارڈر چیک پوسٹ بھی بہت زیادہ بنی، اور وہ لوگوں کی آمد و رفت میں پرابلمز آنا شروع ہوئی. اور ساتھ وہاں پہ بلوچستان کی وجہ سے اگر ہم دیکھیں تو کم از کم تفتان اور یہ جو چمن کا ایریا ہے اور تربت، یہاں پہ بارڈر ایریاز ایران کے ساتھ بھی لگتے ہیں آپ کے، تفتان کو تو خاص طور پہ. اب وہ جو ایریاز ہیں وہاں پہ آپ کی جو فینسنگ ہے، باڑ کا سلسلہ وہ بھی چل رہا ہے، اور ان کو اس حوالے سے بھی روزگار کے کچھ مسائل آ رہے ہیں. اچھا پھر ان کا یہ کہنا ہے کچھ یہاں پہ شراب کی جو دکانیں ہیں وہ بننا شروع ہو گئی تھیں پچھلے کچھ عرصے میں، اور ان کو بھی بند کیا جائے. یقیناً مسلمان مملک ہے پاکستان، وہاں پہ جو رہنے والے مسلمان باسی ہیں کسی بھی علاقے کے، وہ اس چیز کو کسی صورت بھی قبول نہیں کر سکتے کہ جو حرام چیز ہے اس کی اجازت دی جائے. یعنی کہ فارنرز آ رہے ہیں تو فارنرز کے اثرات بھی ساتھ آ رہے ہیں. جی بالکل. اور پھر یہ کہ وہاں صاف پانی اور بجلی کا بھی مسئلہ ہے، وہاں صحت اور تعلیم کا بھی مسئلہ ہے. اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک سی پیک ہے اس کی وجہ سے وہاں پہ اگر کام ہو رہا ہے تو ہنر کو بھی ٹرانسفر کیا جائے بے روزگاری ختم کرنے کے ساتھ ساتھ، لیکن وہ بھی ٹرانسفر نہیں ہو پا رہی. اور یہ کہ وہاں اسمگلنگ وغیرہ کے بھی بہت سارے بہرحال یہ ایک لمبی لسٹ ہے معاملات. ہیومن ڈیولپمنٹ جو ہے وہ وہاں اس طرح فوکس نہیں ہو سکی. بلوچستان کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ کچھ عرصے سے، پہلے تو پاکستان جب سے بنا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بلوچستان کو اگنور کیا گیا ہے، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے ترقیاتی پروجیکٹس دیے گئے ہیں بلوچستان کے لیے. لیکن وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیٹ اپ کچھ ایسا ہے، اسٹرکچر کچھ ایسا ہے کہ ٹرائبل سوسائٹی ہے. جتنے بھی ترقیاتی فنڈز وہاں بلوچستان کے لیے دیے گئے ہیں وہ یا تو سردار استعمال کر جاتے ہیں اور ان تک رسائی رہتی ہے، ان کی عوام الناس تک رسائی نہیں پہنچ پاتی، یعنی عوام الناس فائدہ نہیں اٹھا پاتے ان ترقیاتی فنڈز کا. اور یہاں پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ممبرز آف پارلیمنٹ اور بلوچستان اسمبلی تو اس حوالے سے نٹوریس ہے کہ خرید و فروخت کا معاملہ اور ان چیزوں کے لیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان کو اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں بات ختم کرنے سے پہلے، کہ سوئی گیس جب سوئی سے برآمد ہوئی تھی تو پورے پاکستان میں سوئی گیس پہنچ گئی لیکن سوئی میں نہیں تھی بہت عرصے تک.
گوادر میں جب کام ہو رہا ہے اس کا پورا ملک جب فائدہ اٹھا رہا ہے اور وہاں پہ ریزروز بھی بہت سارے منرلز کے موجود ہیں جن کو ایکسپلائٹ کرنے کی ضرورت ہے, تو وہاں کے جو عوام ہیں ان کو بھی اس کا فائدہ پہنچنے کی ضرورت ہے. اب یہ ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جب اتنا بڑا پروجیکٹ اور حکومت جانتی ہے کہ وہاں پہ ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں جو کہ پاکستان کے لیے بھی خطرہ ہے, سلامتی کے لیے, بقا کے لیے, BLA اس کی ایگزامپل ہے ایک بہت بڑی, تو پھر ایسے علاقے میں لوگوں کو آپ کم از کم ان کی بنیادی ضروریات بلکہ اس سے بڑھ کر جو ان کا حق بنتا ہے وہ ان کو پرووائڈ کریں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں جب تک ان کو حق پرووائڈ نہیں کیا جائے گا ان کا, لوگ جو ہے وہ ڈسسیٹسفائیڈ رہیں گے اس معاملے کے اندر. اور اسی تناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ گوادر کے اندر یہ اس وقت معاملہ ہے. ہم امید کرتے ہیں گورنمنٹ کی بھی, جس طرح وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ اس کا وہ نوٹس لے رہے ہیں, انہوں نے فشنگ ٹرالرز کے مافیا کا تو نوٹس لے لیا ہے, باقی معاملات کا بھی نوٹس لیں تاکہ گوادر کے اور بلوچستان کے عوام کے تمام معاملات جو ان کو حل کیا جا سکے.